السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کی مجلس کا موضوع ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بہت ہی پرانا موضوع ہے، قدیم موضوع ہے، اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہی سے اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک طلاق رجعی کے حکم میں ہے، لیکن آئے دن کسی نہ کسی طرح سے لوگ ہنگامہ آرائی کرتے رہتے ہیں اس تعلق سے، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرا جب باقاعدہ طور پہ ہمارے یہاں کی سپریم کورٹ نے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں کہ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی نادانی کی وجہ سے ایک آرڈیننس کے ذریعہ سے پابندی لگا دی، سزائیں بھی متعین ہوئی۔ جو مسئلہ کتاب و سنت سے حل ہو سکتا تھا وہ کورٹ تک پہنچا، اور کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ڈیسیزن لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس پر بین لگایا، بلکہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی متعین کر دی 3 سال کی، اور نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس کے سر ہے۔ عجیب جو حکومت کا وہ ہے، اس طرح سے جو موقع ملا دینے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے سے نادانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 2 مسائل ایسے ہیں قرآن میں جن کی تفصیل سب سے زیادہ ہے، ایک مسئلہ طلاق کا ہے اور ایک مسئلہ وراثت کا ہے، اور یہ امت کے لیے بڑی ٹریجڈی ہے، بڑا المیہ ہے امت کا کہ انہی دونوں مسائل سے امت کی اکثریت خصوصاً بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے نہیں معلوم اکثر لوگوں کو، وراثت میں کس کا کیا حق ہے یہ تو بہت سے لوگوں کو، کیا بعض علماء تک کو اس کا حساب نہیں معلوم ہے۔ آج کے افسوس کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو برت نہیں رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے نام سے باقاعدہ ایک سورہ ہی نازل فرمائی ہے۔ طلاق کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حکم اس طرح تو نہیں دیا ہے، لیکن طلاق کا جو اسٹیپ ہے، طلاق کا نمبر کب آنا چاہیے اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اختلاف ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کے سلسلے میں، تو اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی عزت سپریم کورٹ میں بچائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں ہو سکا۔ مرکزی جمعیت کی طرف سے 5 رکنی وفد گیا، اس وقت کے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جو جنرل سیکرٹری تھے، ایک عجیب بیان دیا، اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی وہی بیان دیا ہے جن کے لیے میں آج یہاں بیٹھا ہوں، کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک طلاق رجعی تھی دور رسالت سے لے کر کے 7ویں صدی ہجری تک، اور بعد میں 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دے دیا۔ الفاظ ان کے تھے اور باقاعدہ ان کے الفاظ اخبار میں شائع بھی ہوئے، بیان ان کا شائع ہوا، اہل حدیثوں نے لپک لیا اسے۔ ہم شروع سے آخر تک ساتھ ہیں،
جب 5 دھڑوں میں بورڈ بٹ گیا تب بھی اہل حدیثوں نے اپنا کوئی الگ بورڈ نہیں بنایا. ہم نے اس پر اپنے پرچے میں اداریہ بھی لکھا. اور ابھی جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور یہ تھا کہ داؤں پہ عزت لگی ہوئی تھی, اس وقت بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا, بڑی میٹنگیں ہوئیں کہ چونکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اہل حدیث کا جو مسلک ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کے تعلق سے, اس کو اگر اپنا لیا جائے تو کورٹ میں یہ مسئلہ نہیں جا سکتا ہے. حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا ہے, حکومت کا حلف نامہ ٹائم ٹائم فش ہو جائے گا, لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا. 5 رکنی وفد مرکزی جمعیت کا بورڈ کے صدر محترم کی خدمت اقدس میں پہنچا. میں بھی اس وفد کا ایک رکن تھا اور میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن لوگوں نے مجھے مکلف کیا کہ تمہیں متکلم بن کر کے صدر محترم سے بات کرنی ہے. 5 رکنی وفد, اس میں ہمارے استاد محترم مولانا محفوظ الرحمان صاحب فیضی حفظ اللہ تعالی اور صوبائی جمعیت کے امیر محترم حافظ الرحمان طیبی حفظ اللہ تعالی. اس وقت جو مرکزی جمعیت کے ناظم ہیں اس وقت وہ نہیں تھے, ناظم عمومی مولانا ہارون صاحب سنابلی, ہمارے ایک ہم سبق مولانا اقبال صاحب فیضی اور میں, کل 5 لوگ تھے. متکلم مجھے بنایا گیا, میں نے گفتگو کی. میں نے یہ چیز رکھی, ہم نے کہا حضرت ایک زمانے میں جب بورڈ لخت ہوا تھا اور شیعہ مسلم پرسنل بورڈ بنا, عورتوں نے اپنا بورڈ الگ بنا لیا, اومن مسلم پرسنل بورڈ کے نام سے عورتوں کا بن گیا. بریلوی حضرات نے الگ اپنا بنا لیا سنی مسلم پرسنل بورڈ, اور ایک بورڈ تو ہے ہی. ہم چاہتے تو بنا سکتے تھے اور ہمارے لوگ آج بھی کہتے ہیں, لیکن ہم نے امت میں انتشار نہیں چاہا. اور پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, ہم نے کبھی بھی انتشار کی حمایت نہیں کی ہے, نہ انتشار ہم نے کرنا چاہا امت میں. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو کفر و شرک سے متعلق نہیں ہے. ہمارا موقف انتہائی واضح ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق رجعی ہے. ہم خاموش ہو کر کے بورڈ کی تائید کر رہے ہیں. ہم چاہتے تو ہمارے فیور میں حکومت کا یا سپریم کورٹ کا جو بیان آ رہا تھا, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا, تو ہم ایک فریق بن سکتے تھے آپ کے, لیکن نہیں بنے. بہت نرمی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا اور اس کو ہمارے استاد محترم نے بعد میں سراہا بھی, کہا اچھا ہوا تمہیں متکلم منتخب کر دیا, میں تو اس سے بات نہیں کر پاتا, الجھ جاتا. ہم نے کہا حضرت بتائیے, یہ بیان جو جنرل سیکرٹری صاحب کے آپ کا آیا ہے, یہ کون سا تک ہے آج بیان دینے کا؟ ایک بات. دوسری بات, بورڈ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اب ہمیں جو شکایت ہے وہ یہ ہے, ہم نہیں کہتے ہمیں آپ بورڈ کا رکن بنا لیجئے, ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات بورڈ کے رکن تھے, وفات ہوئی, ان کی جگہ دوسرے نے نہیں لی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آبادی کے حساب سے ہمیں نمائندگی دی جائے. بہرحال اللہ جزائے خیر دے صدر محترم کو بورڈ کے, انہوں نے اس کو تسلیم کیا, وعدہ بھی کیا اور بعد میں کسی حد تک یہ وعدہ وفا بھی ہوا. لیکن وہ نہیں ہو سکا کہ جوابی حلف نامہ میں یہ کہا جائے کہ بورڈ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے, مسلمان مختلف مسالک کے موجود ہیں ہندوستان میں, اور ایک طبقے کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق رجعی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حنفی مفتیان کرام بھی اس مسئلے میں ہمارے ہی پاس بھیجتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ فتویٰ لینے کے لیے. ہم نے کہا اس کا حل تو ہمارے ہاں موجود ہے, آپ کو صرف کرنا یہ تھا کہ جوابی حلف نامہ میں آپ یہ کرتے کہ چونکہ ایک زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور بورڈ نمائندہ ہے تمام مسالک کا, اور ہمارے یہاں ایک مکتب فکر میں ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق رجعی ہے, تو ظاہر ہے کہ طلاق مقلدہ نہیں ہے, پھر حلالہ ڈرامہ کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. دراصل حرامہ ہے آج کا مروجہ حلالہ, یہ نہ لکھتے, لیکن اتنا تو لکھ سکتے تھے کہ ایک مسلک کا یہ ہے موقف اور بورڈ کے ساتھ ہے, تو ہم اپنا مسئلہ اپنے درمیان حل کر لیتے ہیں. ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں حدیث مفتیان کرام کے پاس, وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں, گھر ان کا اجڑنے سے بچ جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ میں یہ چیز جائے اور جو حلف نامہ حکومت نے داخل کیا ہے اس پر کوئی سنوائی ہو, کوئی بحث ہو. یقین جانے صرف اتنا
اس وقت جو ذمہ دار تھے، ایک آدھ کا انتقال ہو گیا بورڈ کے، اس کے سامنے جب بات رکھی گئی تو ایک صاحب نے کہا کہ دراصل یہ بات داخل کی گئی تھی جوابی حلف نامہ میں، لیکن ایک بڑے وکیل نے مشورہ دیا کہ انہیں ایسا نہ کیجیے، یہ ہٹا دیجیے، اہل حدیث کا یہ لفظ یہاں سے ہٹا دیجیے۔ واللہ العظیم یہی بیان ہے ان کا۔ اس وقت بڑے لوگوں نے، مسلم مجلس مشاورت کے جو صدر ہیں نوید حامد صاحب، انہوں نے گرفت کی، اور لوگوں نے گرفت کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ عزت جو اچھلی وہ اپنی جگہ پر ہے، قوم کا وقار مجروح ہوا اور کامیاب بھی نہیں ہوئی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اس طرح کا چھڑتا رہتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک صاحب نے کلپ بھیجی، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یوٹیوب کی دنیا کے بڑے شہسواروں میں ان کا نام ہے۔ یوٹیوب کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے، فالوور اگر اپنے آپ کو بنانے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی بات نہ کہہ کر کے 2-4 منٹ میں بات ختم کیجئے، واہ لیجیے اور فالوور بہت بڑھ جائیں گے آپ کے۔ حقیقت ہے یہ۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کلپ میں نہ صرف ایک ہی چیلنج کیا، میں نے ان کے الفاظ کو نقل کیا جو ہمارے کسی بھائی نے بھیجا۔ وہ لکھتے ہیں 100 دفعہ احترام کے باوجود، اپنے بیان میں کہتے ہیں اہل حدیث علماء کا احترام کہتے ہیں 100 دفعہ، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب محترم عالی مقام 1000 دفعہ آپ کے احترام کے باوجود، 100 کا 1,00,000 مرتبہ احترام لے لیجئے۔ الفاظ ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں سوال ہوا تھا، اہل حدیث کا مسلک بالکل باطل ہے، کیا کہہ دیا؟ یہی الفاظ بالکل باطل ہے، قرآن و حدیث کے 100% خلاف ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا موافق ہے انشاءاللہ۔ اجماع صحابہ کے خلاف ہے، صحابہ کا اجماع کس پر تھا یہ بھی بات انشاءاللہ آئے گی۔ چاروں ائمہ کے خلاف ہے، اس لیے اہل حدیث کے لیے بھی اس پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ قرآن سے بھی 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی کہاں ایک مجلس کی 3 طلاق کا ذکر قرآن میں؟ ارے کہیں کھرچ کر کے بھی نہیں دکھا سکتے۔ ایک لطیفہ سن لیجئے، وہ لطیفے بہت بیان کرتے ہیں تو چونکہ ان کا جواب ہو رہا ہے تو ایک لطیفہ ہم سے بھی سن لیجئے۔ دراصل عربی جو زبان ہے اس کے قواعد ہیں نحو صرف کے نا، ایک ضمیر ہے، کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے، کبھی مستتر ہوتی ہے، ظاہر میں ہوتی ہے، کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ضربہ جیسے مارا اس ایک مرد نے، تو ہوا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ یضرب مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک مولوی صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، چھوٹے طلبہ تھے، مبتدی اور کوئی بہت زیادہ بڑی جماعت کے نہیں تھے۔ اب وہ کبھی کہیں کہ یہاں انا ضمیر پوشیدہ ہے، کبھی کہیں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، کبھی کہیں یہاں جو ہے انتا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ ایک طالب علم تھا، اس نے کہا یہ کب تک پوشیدہ رہے گا؟ ایک دن اس نے کیا کیا، ناخن بڑے بڑے رہے ہوں گے تو کھرچا اس کو خوب، یہ کہاں چھپا ہوا ہے آخر، یہ پوشیدہ ہے آخر تو کہاں چھپا ہوا ہے؟ تو اتفاق سے جو دوسرا ورق تھا نا، اب اس ورق میں ہے ضمیر اور مفتی صاحب نے کہا چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اس نے کھرچا۔ جب کلاس سے باہر گیا وہاں اپنے روم میں تو نیچے ہوا لکھا ہوا تھا دوسری عبارت میں۔ کہا اچھا آپ مفتی صاحب کو بتائیں گے۔ اگلے درس میں گیا، پھر مفتی صاحب نے کہا یہاں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ ہے، تو اس نے کہا حضرت یہ آخر کب تک پوشیدہ رہے گا؟ یہ دیکھیے میں نے نکال دیا ہے، یہ دیکھیے میں نے نکال دیا، یہ ہوا یہاں پہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں پوشیدہ ہے، پوشیدہ کب تک پوشیدہ رہے، کب تک چھپا رہے گا؟ مولانا سر پکڑ کے رہ گئے، کہا بے وقوف، یہ نچلا جو صفحہ اگلا صفحہ ہے اس کی یہ عبارت ہے، اس کے اندر تم نے پوشیدہ کہاں نکال دیا؟ تو یہ قرآن کی کوئی آیت کھرچ کے بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو قرآن نے 3 مانا ہو، لیکن حضرت کیا بیان دے رہے ہیں کہ قرآن سے بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ بات ایک مجلس کی 3 طلاق کی چل رہی ہے نا، سوال بھی یہی کیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے کہیں سے بھی۔ ہمارے مسلم مجلس مشاورت کے صدر تھے انیس انصاری صاحب، وہ چیئرمین تھے، میں وائس چیئرمین اور آج بھی ہیں وہ۔
ہم بھی ہیں وائس چیئرمین. ایک مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے مولانا IAS آفیسر رہ چکے ہیں, یہ آپ کا جو جامعہ ہے, یونیورسٹی آپ کی ہے خواجہ معین الدین چشتی, اس کے وائس چانسلر, اور ان کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی, رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا مولانا بریلوی مکتب فقہ سے اتفاق سے تعلق رکھتے ہیں کہ مولانا میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں, یہ قرآن میں تو کہیں ایک مجلس 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے, تو ہمارے علماء آخر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور بھی لوگ موجود تھے, سلیمان صاحب تھے کانپور کے, ارشد اعظمی صاحب تھے, کئی لوگ تھے. تو سلیمان صاحب بورڈ کے رکن, ہم نے کہا یہ بورڈ میں بیٹھتے ہیں آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے, ان سے پوچھے آخر یہ آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو واللہ سلیمان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کئی دفعہ اٹھا چکے ہیں, پروفیسر تھے وہ, لیکن مدرسے والے نہیں چلنے دیتے ہیں, مدرسے والے نہیں چلنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 رہے گی, اس لیے کہ وہ پھر حلالہ کی جو دکان چلنی ہے کہ نہیں, تو 3 رہے گی, مدرسے والے نہیں چلنے دیتے. ہم نے کہا دیکھیے طلاق کوئی ہنسی خوشی سے نہیں دیتا ہے, غصے میں دیتا ہے. ہاں ایک غضب, ایک مغلوب الغضب, مغلوب الغضب کی طلاق تو نہیں ہوگی, لیکن غصے میں آدمی طلاق دے گا. ہنسی خوشی سے کون طلاق دیتا ہے؟ ہم نے اس کو ایسے سمجھیے, ہمارا دین فطرت ہے نا. کوئی بات اگر تکرار کے طور پر آدمی کہہ رہا ہے تو ایک ہی اس کو مانا جائے گا. ہم نے کہا بچے اگر آپ کے شرارت کرو, ہمارے بچے شرارت کر رہے ہو, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے بیٹا عزیزم یہاں سے چلے جاؤ, ہنس کے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بھاگتا کہ نہیں بھاگتا, بھاگ یہاں سے. کئی دفعہ ہو گیا, وہ ایک صاحب اچھل پڑے گا, وہاں بڑے بچی کی بات آپ نے کی. ہم نے کہا ایسے جب طلاق دیتا ہے آدمی تو غصے میں کہتا ہے طلاق طلاق طلاق. اب اس کو آپ نے 3 مان لیا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے طلاق, یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے, ابغض الحلال اللہ ہے طلاق, یہ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے, لیکن طلاق ویسے بھی واقعی پسندیدہ تو نہیں ہے. طلاق ایک آپشن ہے, اور یقین جانیے اس میں رحمت بھی ہے. میاں بیوی آپس میں ان کا مزاج اگر نہیں ملتا ہے, ایک چلتا ہے دائیں دوسرا بائیں, اور زندگی دونوں کی ایک ساتھ رہنے میں اجیرن ہو رہی ہے, تو ان کے لیے بھلائی کس میں ہے؟ طلاق میں. شوہر یہ سوچتا ہے بیوی اچھی نہیں ملی, اور بیوی یہ سوچتی ہے شوہر اچھا نہیں ملا, مزاج چونکہ مل نہیں رہا ہے. تو اب طلاق کا آپشن شریعت نے رکھا, کیوں؟ تاکہ طلاق جب ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کو اچھی بیوی مل جائے اور اس کو اچھا شوہر مل جائے. تو طلاق ایک آپشن ہے جدائی کا. 3 آپشن ہے, طلاق ہے, خلا ہے, فسخ نکاح ہے. وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اب طلاق اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچ کر کے تب طلاق کی منزل تک پہنچیں گے. طلاق سے پہلے جو درجات ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نافرمان ہے بیوی, ناشکری ہے بیوی, لڑنے جھگڑنے والی ہے, کیا کرے گا آدمی؟ قرآن کہتا ہے نصیحت کرو, نصیحت سمجھاؤ. پہلا اسٹیپ, پہلا درجہ نصیحت. نصیحت سے بھی اگر نہیں سمجھتی ہے, عدوان, سرکشی, لڑائی جھگڑا, تانے تشنے, نافرمانی برقرار ہے, تو کیا فرمایا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کر دو. 2-3 دن بستر الگ رہے گا. واقعی اگر بیوی ہوگی اور شوہر کی عزت اور اس کا احترام کرنے والی ہوگی, شوہر کے مقام کو پہچاننے والی ہوگی, تو 2-3 دن میں سمجھے گی ارے کیسے دور رہوں میں, نہیں رہ پائے گی نا. محبت کرنے والی ہوگی. یہ دوسرا اسٹیپ. واز کیا, نصیحت کی, کچھ دن تک معاملہ صحیح رہا, پھر بستر الگ کر دو. تیسرا کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. ضرب کا مطلب یہ نہیں کہ خم مارو. بعض لوگ جو ہے نا بیویوں پہ شیر ہو جاتے ہیں. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا, جب وہ آتے تھے تو گھر میں بہت اس سے کرو فر سے اور سے گھٹو بچو یہ, اور ڈانٹنا ڈپٹنا. اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ, ہمارے اوپر تو شیر بنے ہوئی ہو, اور جب میدان جہاد میں جاتے ہو, لڑائی کے میدان میں, تو بھیڑ بن جاتے ہو, تم جا کے بھاگ آتے ہو. تو بعض لوگ بیویوں پہ شیر ہوتے ہیں, غلط ہے یہ.
بیوی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیپ جو شریعت نے رکھا ہے، اللہ کے وسلم نے فرمایا ہلکی مار مارو، واتقی الوجہ، اور چہرے سے بچو، چہرے پہ نہ مارو۔ 3 ہو گیا۔ اگر اطاعت کر لیتی ہے تمہاری، تب اب کوئی اور راہ تلاش نہ کرو کہ ہاں بھائی کوئی اور بہانہ کر کے اس سے چھٹکارا لو، تب نہیں۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے نا، پہلا مرحلہ باز نصیحت، دوسرا مرحلہ بستر الگ کر دیا، تیسرا مرحلہ ہلکی مار۔ اب اگر وہ اطاعت گزار ہو جاتی ہے تب درست نہیں ہے کہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مراحل ہیں ان سے گزرنے کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے، جس کا ذکر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو، دانا بینا ہوشیار اور انصاف پسند۔ حکم انصاف پسند ہونا چاہیے نا، وہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلے کرنے والا نہ ہو، اور ایک حکم عورت کی طرف سے ہو، پھر یہ دونوں مل کر کے بیٹھ کر کے جو فیصلہ کرے وہ مان۔ 4 ہو گیا۔ ان 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد تب طلاق کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں نا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور میں اگر کہوں تو بے جا نہیں کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں خصوصاً طلاق دینے والے 85% لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ طلاق کس طرح دی جائے، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، ان میں کی اکثریت سمجھتی ہے جب تک 3 نہیں کہیں گے پڑے گی ہی نہیں تو تینوں کہہ دیتے ہیں، جب تک 3 نہیں کہیں گے نہیں پڑے گی تینوں کہہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اب طلاق رجعی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، مرتبہ مرتن بعد مرہ۔ اب یہ مرتبہ خود بتلا رہا ہے نا، اور اس کی تشریح سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت سورہ نساء کہہ رہے ہیں، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس نام سے سورہ ہی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی کا اصل مخاطب آپ ہیں، لیکن آپ کی طرف سے پوری امت شاید وہ خطاب ہے، تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو، طہر حالت طہر میں ہو، ابتدائی ایام ہو، عدت سے مراد یہی ہے۔ اور عدت کو یعنی شمار رکھو طہر کو، کیا مطلب؟ شمار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مرتبہ میں بے زبان کہہ دیا نہیں، ظاہر ہے ایک طہر میں دیا حالت طہر میں، اور جو طلاق کی قسمیں لوگ بیان کر رہے ہیں، طلاق سنی، طلاق بدعی، طلاق حسن، اس طرف اس پچڑے میں نہ پڑتے ہوئے، یہ طلاق بدعی میں اختلاف ہے، طلاق سننے میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ کیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو 3 طلاق کا حق دیا ہے، 2 طلاق رجعی ہے، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ۔ حکم کیا ہے؟ حالت طہر میں طلاق دینی ہے، جس میں جماع نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کیو، اس میں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلاق دی اپنی بیوی کو، آپ نے فرمایا غصہ ہوا، حضرت عمر سے کہا، اس سے کہو کہ رجوع کر لے، اور جب حیض سے پاک ہو تب طلاق دے، پھر اگر نہیں رکھنا چاہتا دوسرے حیض سے پاک ہو تب طلاق دے۔ یعنی 3 طہر میں 3 طلاق اگر دینا ہے تو 3 طہر میں دے۔ اور یہ ایک مجلس، یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہی مجلس، یہ مجلس نہیں، ایک طہر پر مشتمل ہے، یہ حالت طہر میں جس میں جماع نہ کیا ہو، 2 مرتبہ ہے۔ 1 مرتبہ طلاق دی، عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، 3 مہینہ سمجھ لیجئے۔ اور یہ جو عدت کے ایام ہے بیوی شوہر کے گھر گزارے گی۔ حکمت کیا ہے؟ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ جب شوہر کے گھر رہے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ادا شوہر کو پسند آ جائے، اس کی اٹھنا بیٹھنا چال ڈھال پسند آ جائے۔ ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب، تو اس میں ایک شیخ کا واقعہ لکھا ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس نے کہا میں گھر چھوڑ کے جاؤں گی نہیں، تمہارے کمرے میں رہوں، میں جا نہیں سکتی، چونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، آپ نکال نہیں سکتے، وہ خود جا نہیں سکتی۔ اب کیا کریں گے؟ آئے دن دیکھ رہے بناؤ سنگار، اور شوہر کے سامنے تو عورت جس حالت میں چاہے رہے، ٹھیک ہے، بے پردہ بھی رہے تو بھی اجازت ہے نا شرعاً۔ اب وہ شیخ صاحب کب تک برداشت کرتے؟
آخر انہوں نے رجوع کیا. تو ایسے بہت سے واقعات. حکمت کیا ہے؟ عدت. ایک طلاق دی ہے ایک توہر میں، 3 مہینہ عدت گزارے گی. شوہر کیسے گزارے گی؟ میں ابتدا میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کو جو نہیں معلوم ہو جائے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے. اب یہاں کے مفتی صاحب کی طرف اب کیا ہے؟ عدت کے اندر رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا. 3 طلاق کا حق تھا، 1 طلاق کا حق گنوا دیا. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے. مفتی صاحب کے بارے میں میرے خیال سے 1.5 سال ہو گیا، پتہ چلا کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی وہ 1 سال پہلے طلاق دیا تھا یا 6 سال پہلے، یاد مجھے نہیں پڑ رہا ہے، کافی دن ہو گئے، تو رجوع کر لیا تھا. پھر دوبارہ طلاق دیا کچھ سال کے بعد، تو بھی رجوع کر لیا. اب طلاق دیا ہے تو مفتی صاحب نے اصل میں اپنے آپ کو مفتی بنا لینا، یہ بھی آج کی بہت بڑی ٹریجڈی، بڑا المیہ ہے نا. بہت سے لوگ 2 سال کورس کر کے مفتی بن جاتے ہیں. عجیب ہے، عجیب ہے. کتاب و سنت کا گہرا علم جس کے پاس ہو. صحابہ کرام دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین، صحبت یافتہ، کوئی بھی فتویٰ دے رہے تھے کب کبھی تاریخ کہاں پوچھتے تھے. ائمہ کرام رحم اللہ اجمعین کا بھی یہی حال تھا. اور آج حالت یہ ہے کہ بس مت پوچھیے مفتیان کرام کو، وہ سوچتے ہیں اسی میں علمی تفوق ہے، علمی برتری ہے کہ ہم فتویٰ دینے لگے. نہیں، قطعاً نہیں. دانت کے تلے انگلی دبا لیں گے. اس کائنات میں، اس روئے زمین میں کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ 3 طلاق کا جو حق تھا اگر رجوع کر لیا تو بھی حق اس کا برقرار ہے. تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا کہ وہ جو رجوع کر لیا تھا نا تو وہ ختم، پھر رجوع کر لیا نا پھر ختم. یعنی پھر سے نئے سرے سے 3 طلاق. یہ تو دور جاہلیت والی بات ہو گئی نا. معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا الطلاق مرتان کی شان نزول میں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ طلاق دیتے تھے پھر عدت کے اندر رجوع کر لیتے، پھر یعنی کوئی لمٹ نہیں تھی طلاق کی. تو ایسے بھی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کیا فتویٰ دے رہے ہیں بھائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دور جاہلیت کے عمل پہ بین لگا دیا اور 3 اور صرف 3 طلاق کا حق دیا مرد کو. اور جہاں ایک طرف مرد کو حق دیا 3 طلاق کا، تو عورت کو بھی حق شریعت نے دیا خلا کا، فسخ نکاح کا ٹوٹل حق عورت کو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ بڑا مسئلہ ہوا، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ارے وہ دوسرا قول ہے، کسی کا قول ہے. نہیں مانے، نکاح پڑھا دیا. تعجب ہے، نکاح پڑھا دیا. کیا کریں گے آپ؟ اور ایسے مفتی صاحب کا اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا. آپ نے کہا رجوع کر لیا وہ طلاق نہیں مانی جائے گی، پھر رجوع کر لیا پھر طلاق نہیں مانی. نئے سرے سے 3 کا حق اس کو ملا تھا، اب یہ تیسری طلاق بھی اس نے دے دی، رجوع کر لے پھر نئے سرے سے 3 کا مالک ہو جائے گا. اللہ اکبر. بڑی جرات، بڑی جسارت کی بات ہے. کتاب و سنت کے ساتھ بغاوت کی بات ہے. لیکن فتویٰ دیا اور لوگوں نے عمل بھی کیا ماشاءاللہ کر کے. اور آج بھی لوگ اس کی ٹیس اس فتوے کی محسوس کرتے ہیں کہ حضرت نے کیسے فتویٰ دے دیا. اچھی مسئلہ ہے. میں نام لینے کا عادی نہیں، چونکہ وہ یوٹیوب کی دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ تو حضرت یوٹیوب کی دنیا میں، ان کا نام لینے کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا رضی اللہ کو، آئیے اور باقاعدہ طور پہ کیمرہ لگا ہو اور باقاعدہ طور پہ لائیو ٹیلی کاسٹ تاکہ لوگ دیکھیں ہمارے پاس کتنے دلائل ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کتنے دلائل ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جو فتوے آتے ہیں، دلیل اگر ہے کوئی بے شک آپ مانیے، لیکن نہیں دلیل ہے اس فتوے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو بلا دلیل فتویٰ ہو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آرڈیننس دیا تھا، خود فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی اور سیاستاً دیا تھا، تحدیداً یہ حکم نافذ کیا تھا کہ بہت لوگ جلد بازی کرنے لگے تھے. اب آئیے نفس مسئلہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نے جو کہا ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں اہل حدیث کا مسلک بالکل باطل ہے، قرآن و حدیث کے 100% خلاف ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے. اپنے بچاؤ کی راہ آدمی نکال لیتا ہے نا. آپ ائمہ اربعہ سے ثابت کی جو کسی حنفی عالم اور کسی اس کی عبارت نہیں صاحب بھی حنفی عالم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو فالوور ہے، حنبلی عالم رحمۃ اللہ علیہ کے تو فالوور ہے. اگر اپنے امام صاحب کا بیان کردہ مسئلہ ان کے نزدیک صحیح ہوتا تو اپنے امام صاحب کے خلاف کوئی حنبلی عالم فتویٰ کیوں دیتا، کوئی حنفی عالم فتویٰ کیوں دیتا، کوئی شافعی عالم فتویٰ کیوں دیتا، کوئی مالکی عالم فتویٰ کیوں دیتا؟
ایسے فتاوے موجود ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھی. کہتے کوئی ایک صحابی دکھا دو، ضعیف سند سے بھی دکھا دو، مان لوں گا. آئیے ہم صحیح سند سے دکھا دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. اور ایک دوسری کلپ میں انہوں نے کیا کیا، دیکھیے حنفی مترجم ہے اسی لیے میں یہ لایا ہوں، اور بلکہ تو سب عربی عبارت ہے، لیکن انہوں نے ایک کلپ میں کہا کہ غلط ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں. کیا ترجمہ میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے صحیح مسلم شریف مترجم عربی ہے نا، اور ترجمہ کرنے والے اردو ترجمہ فوائد شریعت مولانا عبد الرحمن صدیقی کاندھلوی حنفی عالم ہے. آئیے صحیح مسلم کی جو روایت ہے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں اگرچہ صراحت کے ساتھ ایک مجلس کا نام نہیں ہے لیکن ترجمہ ایک حنفی عالم کا ہے، اور وہی ترجمہ ہو ہی سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان طلاق عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. ترجمہ ہم ان کا ہی پڑھ رہے ہیں، اردو ترجمہ ہی ہے، یہ اردو انہی کا ترجمہ ہے، حنفی عالم کا ہے، میرا نہیں ہے. کسی حنفی کسی اہل حدیث عالم نے اکٹھی 3 طلاق کا لفظ استعمال کیا، اور دیکھیے ان کی کمال دیانت کہ بریکٹ میں اس کو لکھا تو مفتی صاحب برس پڑے ان پہ، یہ دیکھو ترجمے میں گھپلا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی 2 سال تک ایسا تھا کہ جب کوئی ایک مرتبہ 3 طلاق میں دیتا تھا، یہاں تو بریکٹ بھی نہیں ہے، قوسین بھی نہیں ہے، ایک دم واضح ہے، ایک مرتبہ طلاق دیتا تھا تو ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس بات میں جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی جلدی کرنا شروع کر دی لوگوں نے، سو اگر ہم 3 ہی کو نافذ کر دیں تو مناسب ہے. چنانچہ انہوں نے 3 ہی واقع ہو جانے کا حکم دے دیا. یہ ترجمہ ایک حنفی عالم نے کیا ہے، اور یہی ترجمہ ہو بھی سکتا ہے. کیوں؟ اب عبارت کیا ہے؟ کانت طلاق عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک تھی. تو یہ کوئی نہیں ترجمہ کر سکتا ہے کہ یہ 3 طلاق جو 3 طہر میں دی گئی یا 3 سال میں دی گئی، ٹھیک ہے، یا 3 مہینے میں دی گئی، یہ ایک مانی جاتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور ابو صدیق کہتے مسعود میں، حضرت فاروق کی ابتدائی 2 سالوں میں. کوئی ترجمہ نہیں کرے گا، سبھی ترجمہ کریں گے ایک مرتبہ ایک مجلس. تو یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیان کردہ حدیث پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا اجماع، ارے صحابہ کا قدیم اجماع تو اسی پر تھا، دور فاروقی تک، ابتدائی 2-3 سال تک تمام صحابہ کا اجماع تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک طلاق نہ چاہیے. اختلاف کب شروع ہوا؟ دور فاروقی سے اختلاف شروع ہوا، اور اس کے بعد آج تک اجماع نہیں ہو سکا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اجماع، یہ آپ کا اجماع کا دعویٰ یہ خود باطل ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں باطل ہے. ہمارے پاس تو صحیح مسلم کی روایت ہے اور آپ اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے. امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں جن روایات کو نقل کرنے کا وعدہ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ جو سب سے صحیح ترین روایت ہے ان کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. حالانکہ اور بھی روایت، ساری روایتیں صحیح ہیں، لیکن پہلے ذکر کیا جو صحیح ترین روایات. تو صحیح ترین روایات میں سے یہ روایت ہے. اسی طرح سے دیکھیے دوسری حدیث اسی صحیح مسلم کی، کہتے ہیں ان ابا الصحابہ قال ابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تحمل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امارة عمر فقال ابن عباس نعم. ابو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھیں ابن عباس عبداللہ ابن عباس نہیں، میں جو جس طرح لکھا ہے بات دوسرے پڑھ رہا ہوں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاق ایک کر دی جاتی تھی، یعنی ایک بنا دی جاتی تھی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب دیا ہاں، جواب دیا ہاں. تیسری روایت دیکھیے، ان ابا الصحابہ قال ابن عباس هذه من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحده فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليه. ابو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اپنے علم کا اظہار کیجئے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق دینے کو ایک شمار نہیں کیا جاتا تھا؟ یہاں تو واحدہ کا لفظ ہے بھائی، کہاں ہے واحدہ؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہاں ہے واحدہ؟ یہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے واحدہ، آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے؟ اور لمبی چوڑی دلیل دے کر کے میں قائل کروں گا. یہ آپ تو اس حدیث کا جواب تو دے دیجیے پہلے. ایک حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت کے زمانے میں 3 طلاق دینے کو ایک شمار نہیں کیا جاتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے متواتر طلاقیں دینا شروع کر دیں تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں واقع ہو جانے کا ان پر حکم نافذ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم کی روایت. آئیے دیکھتے ہیں مسند احمد کی روایت. مسند احمد میرے پاس ہے لیکن چونکہ اختصار مقصود ہے، یہ فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح اور سب سے عظیم شرح. اور جب یہ شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے فارغ ہوئے تو یہ زبان زد خاص و عام جملہ تھا، لا ہجرت بعد الفتح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو اب فتح الباری کے بعد گویا کہ کوئی اور شرح نہیں، اس کی اہمیت اتنی نہیں جتنی فتح الباری کی ہے. فتح الباری کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور دوسری شرح بخاری کو حاصل نہیں ہے، آج تک بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک مجلس کا ذکر ہے، کہتے ہیں ان محمد بن اسحاق وشیخ، کہاں ہے یہ؟ ادھر ہے عبارت. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی روایت کو مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے نقل کیا. طلق رکانۃ بن عبد یزید امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، فی مجلس واحد، ایک مجلس میں. فحزن علیہ حزنا شدیدا، پھر اس پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. فسألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، فکیف طلقتها، تم نے طلاق کیسے دی؟ کہتے دور رسالت میں کیسے دی؟ قال ثلاثا فی مجلس واحد، 3 دیے ایک مجلس میں. کیا کہا؟ 3 دیے ایک مجلس میں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تلک واحدہ، وہ ایک مجلس کی تمہاری 3 طلاق کیا ہوئی؟ ایک. واحدہ مانے واحدۃ مانے ایک، واحد اس کو بھی جانتے ہیں تقریباً واحد مانے ایک ہوتا ہے. تم جو اگر رجوع کرنا چاہو کر لو. عباس کہتے ہیں حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اب دیکھیے اس پر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر حکم کیا لگایا. کہتے ہیں اخرجہ احمد ویعلا وصححہ من طریق محمد بن اسحاق وهذا الحدیث نص فی المسألہ، یہ حدیث نص ہے اس مسئلے میں، ایک مجلس کی 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہے؟ نص قطعی حدیث. کون کہتے ہیں؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ. لا يقبل التاویل الذی فی غیرہ، اور حدیثوں میں جو تعویل لوگ کر لیتے ہیں اس میں کوئی تعویل نہیں چلے گی. یہاں تو مجلس واحد ہے ہی. من الروایات التي آتی ذکرها، ان روایات کے جن کا ذکر بھی آ رہا ہے کا کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، یہ نص ہے. آپ نے کہا کوئی ضعیف حدیث، یہاں صحیح ترین حدیث، اور ایک ایسی حدیث جس کی صحت پر بہت سے محدثین نے حکم لگایا ہے صحت کا، اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس کو حوالے کے طور پر ذکر کیا ہے. بہت لمبی تفصیل کی ہے. بعض لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے ان کے سارے جوابات دیے اسی فتح الباری کے اندر، تفسیر کا موقع نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا، ان کا جو آرڈیننس تھا وہ کیا ہے؟ ایک سیاسی تھا. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ
اجماع صحابہ کے خلاف ہے، یعنی صحابہ کا اس پر اجماع تھا۔ دیکھیے ہمارے شہر لکھنؤ کے بہت بڑے حنفی عالم، شہر لکھنؤ کے بہت بڑے حنفی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ الرعایہ ان کی کتاب ہے، میں نے نیٹ سے اس کو نکالا، میرے پاس کتاب نہیں تھی، علی شرح الوقایہ للامام عبدالحی بن عبد الحلیم اللکھنوی المتوفی 1304 ہجری۔ یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے عمدۃ الرعایہ علی شرح الوقایہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، اقوال نقل کیے انہوں نے اس مسئلے کے تعلق سے، لکھتے ہیں القول الثانی، دوسرا قول کیا ہے، انہ اذا طلق ثلاثا، کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تقع واحدۃ رجعیۃ، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وہذا هو المنقول، اور یہی منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کن سے، عن بعض الصحابہ، صحابہ کا نہیں کہہ رہے، صحابہ نہیں، یہاں دیکھیں صحابہ، اور دور فاروقی تک تو تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ یہاں قول ثانی ذکر کرتے ہوئے علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَہ، اسی پر بس نہیں کیا، وَبِهِ قَالَ داؤد الظاہری وَأَتْبَعُهُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ رضی اللہ عنہ، لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی ایک قول ہے 2 قول میں سے امام مالک کا، لیو صاحب ائمہ اربعہ کو جو دعویٰ تھا وہ بھی کہ ائمہ اربعہ، علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمدۃ الرعایہ میں کیا، کہ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، امام مالک سے 2 قول ہے، ایک تو یہ کہ تینوں پڑھ گئی، ٹھیک ہے، انصاف کی بات، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک ہی پڑھی۔ تب وہ جو ائمہ اربعہ کا حوالہ دے رہے تھے کہاں ہے، اور آپ کیا علم کہہ رہے ہیں، وَلِبَعْدِ اصحاب احمد، وَلِبَعْدِ اصحاب احمد، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاگردوں سے، وَانْتَصَرَ لِهَذَا الْمَذْهَبِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَنبَلِي فِي تَصَانِيفِهِ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، جنرل سیکریٹری صاحب نے، اور انہوں نے بھی کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات چھوڑی اور لوگ نے اس کو ماننا شروع کر دیا، انہوں نے کہا لپک لیا، ایک دوسرے حضرت نے کہا تھا، ان حضرت نے نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا وہ 7ویں صدی میں آئے ابن تیمیہ، انہوں نے ایک کہہ دیا تو انہوں نے ایک مان لیا، حدیثوں نے نہیں۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل کے فالو وتلمیذہ فی کتاب زاد المعاد، یعنی امام ابن قیم رحمۃ اللہ، اغاثۃ اللحفان، اغاثۃ اللحفان یہ کتاب ہے، ابھی میں اس میں دکھاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ندامت کا اظہار کیا تھا اپنے فیصلے پر۔ یہ اب دیکھیے یہ جو صحابہ کرام کا اجماع کا دعویٰ حضرت نے کیا ہے وہ خود باطل ہو گیا آپ کے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت سے، ٹھیک ہے۔ امام ابن مغیث جن کو وفات 459 ہجری میں ہوئی ہے، وہ لکھتے ہیں فقال علی بن ابی طالب و ابن مسعود رضی اللہ عنہما تلزمہ طلقۃ واحدہ، یعنی حضرت ابن طالب کے قول 3 کا بھی ہے، ابن مسعود کا بھی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک لازم ہوگی۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس کو کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو راوی حدیث کے ہیں، حدیث رکانہ کے بھی، اور جو صحیح مسلم میں 3 روایتیں ہیں اس کے بھی، ان کا بھی یہ قول ہے 3 کا، لیکن یہ اصول ہے کہ اگر راوی کا فتویٰ اس کی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے گا، اس کے فتوے پر نہیں، جبکہ ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ ایک ہی پڑے گی۔ وقال مثله الزبیر بن العوام، دیکھیے میں حضرت زبیر بن العوام نے کہا، وعبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کہتے ہیں روینا ذلک کلہ عن ابن بطہ، ابن بزاز سے ہم نے اس کو روایت کیا، المقنع ابن غیث صفحہ 80 میں یہ عبارت موجود ہے۔ اچھا صاحب یہ تو ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا صحابہ سے دکھائیے، انہی کے کتابوں کے حوالے سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 کو نافذ کر دیا تھا اور کہا تھا یہ تینوں نافذ ہو جائیں گی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک کتاب ہے مجمع الفقہ حنفی کی، بڑی چھوٹی کی کتاب ہے،
مجموع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، ٹھیک ہے، اس میں لکھتے ہیں، حنفی فقہ حنفی کی کتاب ہے، بڑی چھوٹی کی کتاب ہے، ابھی در مختار کے حوالہ انشاءاللہ دیں گے ہم. لکھتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّهُ كَانَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، جان لو کہ پہلے زمانے میں صدر اول یعنی دور رسول اور دور صحابہ میں ابتدائی ایام میں، اذا ارسل الثلاث جملتاً، اگر ایک مرتبہ ایک بیک وقت آدمی 3 کہہ دیتا تھا، 3 طلاق، لم یحکم، تو حکم نہیں لگتا تھا، الا بوقوع واحدۃ، مگر ایک طلاق کے واقع ہونے کا حکم لگتا تھا. الی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک. ثم حکم بوقوع الثلاث، پھر حضرت عمر نے تینوں کے واقع ہونے کا حکم لگا دیا. سیاستاً، یہ دیکھیے عبارت ذرا غور کیجیے، یہ عبارت ہے کس سے؟ سیاستاً، سیاست کے طور پر. لفظ سیاست ہے نا، شریعت ہے. اس سے پہلے اسی مجموع الانہر میں ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ إِنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ إِذَا أَرْسَلَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً لَمْ يَحْكُمْ إِلَّا بِوَقُوعِ وَاحِدَةٍ إِلَى زَمْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ حَكَمَ بِوَقُوعِ الثَّلَاثِ لِكَثْرَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ. جب کثرت سے لوگ طلاق دینے لگے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں کثرت سے دینے لگے، کیا الفاظ ہیں؟ تحدیداً، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کس لیے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور صحیح مسلم کی روایت میں تو خود حضرت عمر فاروق نے کہا کہ قد استعجل الناس فی امر کانت لهم فی انات، لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی شروع کر دی جس میں مہلت دی گئی تھی، تو کیوں نہ نافذ کر دیں. یہ لوگ کثرت سے طلاق دینے لگے تھے. تو جزر و توبیخ کے طور پر، سزا کے طور پر حضرت عمر فاروق نے آرڈیننس کے ذریعے سے تینوں کو نافذ کر دیا تاکہ لوگ باز آ جائیں اور 3 طلاق بے وقت نہ دیں. 3 طلاق کی حرمت کا فتویٰ فقہاء احناف بھی دیتے ہیں کہ حرام ہے، طلاق بدعی ہے، لیکن تینوں واقع ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ نہیں، ایک واقع ہوگی. خود علماء احناف نے اس کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اقوال بھی نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غاثۃ اللحفان ہے، علامہ نقیب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی میں ہے، اور میں ترجمہ میں انشاءاللہ گھپلا نہیں کروں گا ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور مفتی صاحب دیکھ لیں گے ترجمہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ 493، یہ ہے. قال الحافظ ابو بکر الاسماعیلی فی مسند عمر اخبرنا ابو یعلا قال حدثنا سہل بن مالک قال حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال قال عمر الخطاب ما ندمت على شیء ندامتی على ثلاث. جتنی شرمندگی، جتنی ندامت مجھے 3 چیزوں میں ہوئی ہے، کسی اور چیز میں نہیں. پہلی چیز جو اس سے متعلق ہے، اللہ اکون حرمت الطلاق، کہ میں نے طلاق کو حرام نہ کیا ہوتا. گزارے کس طلاق کو حرام کیا تھا انہوں نے؟ ایک مجلس نے 3 طلاق کو. اب مفتی صاحب اس کو بریکٹ میں سمجھ لیں یا ویسے سمجھ لیں. ظاہر ہے کہ اگر 3 طہر میں 3 طلاق دی گئی یا طلاق مقلدہ دی گئی تو سب کے نزدیک حرام ہو گئی بیوی. حضرت عمر نے بیوی کو حرام کس طرح سے کیا تھا کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے دی، ایک دفعہ 3 طلاق دے دی تو بیوی حرام ہو گئی، اب واپس نہیں ہو سکتی حتیٰ ترک زوجا غیرہ. اس پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. جب ندامت کا اظہار کسے کہتے ہیں؟ گویا کہ جو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے حکم نامہ نافذ کیا تھا، اور ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل کیا تھا. لوگ جو غلطیاں کر رہے تھے، جلد بازیاں کر رہے تھے، حماقتیں کر رہے تھے، اس پر بند لگانے کے لیے، بین کرنے کے لیے اسے حضرت عمر فاروق نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا. لیکن بعد میں ندامت کے اظہار کیا، گویا رجوع کر لیا، تو وہ بات تو ختم ہو گئی نا. خود آپ دیکھیں غاثۃ اللحفان، اسی غاثۃ اللحفان میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 436 میں لکھا ہے کہ احد القولین فی مذہب ابی حنیفہ، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہونے میں ایک قول ہے امام حنیفہ کے مذہب پر کہ ایک ہی واقع ہوتی ہے. صفحہ 436.
یہ ہے، ایک واقع ہوتی ہے، یہ دو قول میں سے ایک قول ہے۔ یہ مجموع الحدیث جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شرح منتقى الابحر، اس کے مؤلف ہیں عبد الرحمن بن محمد سلیمان الکلیوبی۔ آج بہت سے ممالک میں، مسلم ممالک میں باقاعدہ طور پر یہ حکم نامہ عدالتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو 1 طلاق مانی جائے گی۔ مصر میں، سوڈان میں، اردن میں، شام میں، مراکش میں، عراق میں، یہاں تک کہ اس ملک میں بھی جہاں کے خود مفتی صاحب ہیں، مفتی تعلق مخصوص، اب کیا کریں گے؟ اب اولی الامر کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہتے ہیں نا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، تو اولو الامر سے مراد مسلمان حکمراں، اور اولو الامر سے مراد علماء بھی ہیں معتبر جو ہیں شریعت کے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہاں اطیعوا 2 دفعہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن یہاں اولی الامر میں اطیعوا لفظ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے نزاع ہو، اب جب نزاع ہوگا تب کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے اللہ اس کے رسول کی طرف۔ لیکن یہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں مفتی صاحب حفظہ اللہ 1000 درجہ احترام کے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں، تو اس میں کیا ہے کہ بہت سے ممالک جہاں کی اکثریت حنفی ہے یا مقلد ہے، وہاں باقاعدہ طور پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ موجود ہے 1 مجلس کی 3 طلاق۔ فادر دیوبند مولانا سید احمد اکبر آبادی ہیں، سید رشید رضا مصری ہیں، ڈاکٹر وہابہ زحیلی ہیں شام کی، یوسف القرداوی خطر کے شیخ الازہر، شیخ محمد شلتوت ہیں جامعہ ازہر کے، کئی علماء جن کا تعلق حنفی مذہب سے ہے کہہ لیجئے، ایک مانتے ہیں۔ سن 1973 میں ہمارے ہندوستان میں، سن 1973 میں، آپ ایسے بعض لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں، ہم لوگ بھی اس وقت کوئی بہت بڑے نہیں تھے، مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب کی صدارت میں احمد آباد گجرات میں ایک سیمینار ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی اور اپنے اپنے مقالے پیش کیے تھے۔ سیمینار تھا، مقالہ پیش کرنا تھا، اور تمام لوگوں نے، سب لوگوں نے ضرورت محسوس کیا کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق 1 مجلس کی کے سلسلے میں سہولت کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہاں موجود ہے سہولت؟ کتاب و سنت میں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ مفتی صاحب 3 حدیثیں تو صحیح مسلم کی دکھا دی ہیں واحدہ کر کے، ایک مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے دکھا دی حضرت رکانہ والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ والی حضرت عباس کی حدیث جو ہے، اور فتح الباری میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نص قطعی کی حدیث کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1973 میں تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں موجود ہیں، اور سب نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ 1 مجلس کی 3 طلاق کے سلسلے میں سہولت کتاب و سنت موجود ہے، اس کو مسلکی تعصبات سے بالا تر ہو کر اختیار کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی انصاف کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور مسعود میں وقت کا تقاضا تھا کہ لوگ کثرت سے طلاق دے رہے تھے، مذاق بنا لیا تھا لوگوں نے طلاق کو، انہوں نے 1 کر دیا، یہ وقت کا تقاضا تھا۔ یہ علماء سب 1973 میں اکٹھا ہوئے، تمام مکاتب فکر کے علماء، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر کے کتاب و سنت میں جو سہولت موجود ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کتاب و سنت میں جو سہولت موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے نا، تو اس کو ہم اس پر عمل کریں اور مسلکی تعصب کو بالا طاق رکھتے ہیں۔ در مختار کی 2 صفحہ 35 میں عبارت دیکھی، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے میں نے وعدہ کیا تھا، انه كان في صدر الاول اذا ارسل الصلاه جمله لم يحكم الا بوقي واحد، وہی عبارت ہے جو مجموع الابحر میں ہے، انور میں ہے، الا زمن عمر رضی اللہ عنہ ثم حكم بوقي الصلاه سیاستاً، یہاں بھی لفظ سیاستاً ہے، لکثرته بین الناس، جو کثرت سے لوگ طلاق دینے لگے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ بہرحال اس تعلق سے سب کو محفوظ رکھے، مفتی صاحب کو بھی، ہمیں بھی، جو باقاعدہ طور پہ چیلنج کیا ہے اہل حدیث مسلک کو، باغ دھول مفتی صاحب نے باطل کہا ہے،
ہم نے باطل تو نہیں کہا، ہم نے اختلاف کا ذکر کیا ہے. راجح مسلک ضرور ہم سمجھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک طلاق رجعی. یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ آپ کتاب و سنت میں جو چیز موجود ہو، یا بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے بھی ثابت ہے. محمد بن اسحاق جو حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کے، وہ خود تابعی ہیں. آپ کہتے ہیں تابعین سے دکھاؤ. ابو صحابہ وہ خود ہیں، آپ کہتے ہیں تابعین سے دکھاؤ. تو موجود ہے نا، حدیث میں موجود ہے. تابعین روایت کرنے والے صحابی سے تابعی تو ہیں، وہ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں تابعین سے دکھاؤ. کہتے ہیں ضعیف سند سے دکھاؤ، تو ہم نے صحیح ترین سند سے دکھا دیا ہم نے. اب کیا کریں گے؟ ایک ابھی لالی پاپ باقی ہے. وہ کیا ہے؟ کہہ رہے وہ منسوخ ہو گیا، پہلے تھا. کیا کہہ رہے؟ مفتی صاحب نے نہیں کہا، معاف کیجیے، مفتی صاحب نے شاید منسوخ نہیں کہا، لیکن کیا ہے؟ کہہ رہے منسوخ ہو گیا. یا ہو سکتا ہے کہوں میں نے پورا نہیں سنا. یہ نسخ کا جو دعویٰ، یہ بھی باطل. میں اس کو باطل اس لیے کہتا ہوں، منسوخ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نا. وما ننسخ من آیۃ، ہم کسی آیت کو اگر منسوخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو اس کے مثل آیت لاتے ہیں یا اس سے بہتر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا. حدیثیں بھی ناسخ منسوخ ہوتی ہیں. ایک فرمان آپ کا پہلے کا ہے، دوسرا فرمان آپ کا بعد کا ہے، تو جو بعد والا فرمان ہے وہ پہلے فرمان کے لیے ناسخ ہے. تو یہ تو عہد نبوی میں ہو سکتا تھا، جب آپ حیات تھے، وحی کا سلسلہ چل رہا تھا. وحی کا سلسلہ چل رہا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 و 4 میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے ایک حدیث بیان کی 1 سال پہلے، 2 سال بعد، 1 سال بعد آپ نے دوسری حدیث بیان کی جو 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد آپ نے حدیث بیان کی، وہ ناسخ ہے پہلی حدیث کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نسخ کب ممکن تھا؟ دور رسالت میں، جب وحی کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ بتائیے کوئی صحابی کسی حکم شرعی کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ کوئی تابعی منسوخ کر سکتے ہیں؟ کوئی امام منسوخ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو نسخ کا دعویٰ باطل ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا. میرے بھائی اختلاف ہی شروع ہوا دور فاروقی سے. پہلے تو اجماع تھا، پہلے اجماع تھا، ایک طلاق مانی جاتی تھی ایک مجلس کی، تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا. دور فاروقی سے اختلاف شروع ہوا اور اختلاف آج تک ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت تک رہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے. ہم نے تو مستقبل نہیں دیکھا نا، تو ہو سکتا ہی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ اجماع پہلے تھا، اجماع قدیم ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق. اب اختلاف شروع ہوا دور فاروقی میں، آج تک برقرار ہے. اس زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا. یہ حوالے ہم نے انہی کی کتابوں کے دیے ہیں نا. علامہ لکھنوی فرماتے ہیں یہ بعض صحابہ اس کے قائل ہیں. تو صحابہ میں ہے کہ نہیں ہے قائل ایک مجلس کی 3 طلاق ہے؟ تو وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی صحابہ تھے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک سمجھتے تھے. تو اجماع کب ہوا؟ یہ منسوخ کس نے کر دیا؟ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، بعد میں ندامت کا اظہار بھی کیا انہوں نے اس آرڈیننس پر، اس حکم نامے پر. حکم نامہ بھی ختم ہو گیا اور آپ بھی ڈھو رہے ہیں اسے. میرے بھائی اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق رجعی ہے. اللہ رب العزت مغفرت فرمائے مفتی ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، دارالعلوم کے بڑے مفتی تھے. جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو میرے پاس بھیجتے تھے کہ مولانا کے پاس چلے جاؤ، ہم لکھیں گے تو فقہ حنفی کے پابند ہو کر کے لکھیں گے تو تینوں نافذ کر دیں گے. کوئی ہفتہ نہیں گزرتا تھا. ابھی پرسوں نرسوں ایک صاحب لے کر کے گئے، اس سے پہلے کوئی ہفتہ نہیں گزرتا. ابھی مہینہ، پہلے تو ہفتہ نہیں گزرتا، مہینہ ہو جاتا ہے. مہینے میں 1-2 مرتبہ آتے ہیں لوگ. پریشان تھا میں لکھتے لکھتے. حافظ تقی الرحمن صاحب تب شیخ سخاوت مسلم کی مسجد میں میرا خطبہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ مسجد نہیں تھی اور بھی مساجد نہیں تھی، اس زمانے کی بات ہے. ان کے انتقال پہ میں گیا تو ان کے جنازے میں اللہ مغفرت فرمائے، وہ بھیج دیتے تھے میرے پاس. میں نے کہا کب تک لکھتا رہوں گا، تو میں نے پھر لکھنا شروع کیا اور ہم نے اس کو بیان کیا. ہمارے دوست تھے اللہ مغفرت فرمائے کی، مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. ان کے والد گرامی مفتی عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ مفتی تھے جامعہ اسلامیہ لنڈن. ان سے بھی بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ بہت حکمت سے آپ نے کام کیا. ہم نے کہا ٹھیک. جو مجھے سوچا میں نے کیا، لکھنا شروع کیا.
کہ اگر سائل حنفی ہے اور آئندہ کی زندگی میں بھی حنفی ہی رہنا چاہتے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق تینوں طلاقیں پڑ گئیں. ٹھیک ہے, بغیر حلالہ کے کوئی چارہ نہیں. حلالہ کون غیرت مند آدمی برداشت کر لے گا, الگ موضوع ہے, کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ اسے بھی. اور اگر سائل حنفی نہیں ہے یا حنفی ہے تو ضرور, لیکن باقی کی آئندہ کی زندگی میں اگر وہ عہد کرتا ہے سائل کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق رچے. پھر وہ طلاق مرتان والی آیت اور یہ حضرت ابن عباس کی جو حدیث رکانہ کے تعلق سے ہے, صحیح مسلم کی روایت, یہ نقل کیا میں نے. حافظ عتیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ لے کر گئے مفتی صاحب ہنسنے کے, مفتی صاحب ہنسنے کا یہ آپ کے مولانا نے تو ہماری ہی بات لکھ دی. آپ کے مولانا نے تو ہماری ہی بات لکھ دی. ہم نے بھیجا تھا کہ ہم نے کہا بھائی میٹھا میٹھا ہے, کڑوا کڑوا تھو. جب طلاق کی بات آئے تو اہل حدیث مفتی تلاش کرو, کیوں اور مسائل میں کیوں نہیں؟ اگر اس مسئلے میں اہل حدیث مفتی حق بجانب ہے تو اور مسائل میں تو ہو سکتا ہے, اور مسائل میں تو پوچھیے نا. اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ شدت نہ اختیار کی جائے اس مسئلے میں. جیسے مفتی صاحب نے بڑا دعویٰ کیا, اور اسی لیے میں نے ان کا جب ان کی کلپ سنی میں نے تو میں نے نوٹ کر لیا دوبارہ. واقعی بہت, اگرچہ انہوں نے کہا 100 دفعہ احترام اور ہم کہیں 1,00,000 مرتبہ آپ کا احترام, وہ الگ بات ہے, لیکن کہتے ہیں 3 طلاق کے بارے میں حدیث کا مسئلہ بالکل باطل ہے. استغفر اللہ, پڑھنا چاہیے مفتی صاحب کو استغفر اللہ. کس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو چیلنج کر رہے ہیں نا. کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکانہ کے مسئلے میں جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں نا. حضرت ابن عباس کی جو روایت صحیح مسلم میں 3 روایتیں موجود ہیں, ان احادیث کو چیلنج کر رہے ہیں نا, ہمیں تو نہیں چیلنج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال نیک سمجھ دے سب کو اور ہم سب کو ہدایت پہ قائم و دائم رکھے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پیش آمدہ مسائل میں ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں, کسی مفتی کے فتوے پر نہ چاہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین.